اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، مومنین و مومنات، آپ کی خدمت میں پروگرام انوار قرآن و حدیث کے ساتھ حاضر ہوں، مسلسل جو میں کر رہا ہوں، اور کچھ آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں بھری گھڑیوں میں، برکتوں اور رحمتوں سے پر اوقات میں ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ دعائیں، اعمال، قرآن مجید کی تلاوت جو سب سے بیسٹ عمل ہے اس ماہ مبارک کے اندر، صدقات، خیرات، جس سے بہتر اور دوسرا کوئی عمل نہیں ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر بہت بہتر عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آج سے آپ کی خدمت میں جو سورہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس سورہ کا نام ہے سورہ الغافر یا المومن۔ ماہ رمضان کی وجہ سے چونکہ پروگرام ہفتے میں 4 دن میں منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے 4 دن میں کر رہا ہوں 7 سے 8 بجے، اس لیے یہ سورہ میں نے تھوڑا طویل ہے اور مجھے تھوڑا سا اس نے اٹریکٹ کیا، اس لیے کہ یہ غافر بھی اور مومن بھی اس کا نام ہے۔ غافر سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، بخشنے والا، اور مومن اس کے بندے کا نام ہے کہ جو اس کی اطاعت کرنے والا ہو، مخلص ہو۔ اور وہ چونکہ فرعون کے گھر میں ایک اسی کے یعنی ورکروں میں، یا جو بھی کہیں جو اس کے منسٹرز یا ایڈوائزر تھے ان میں تھا، اور اپنی ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اس مومن کے حوالے سے اسے مومن بھی کہا جاتا ہے۔ بہرطور سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں ہر لفظ اور ہر آیت ایک وسیع معنی اور تفصیل اپنے طور پر رکھتی ہے۔ انوار جو قرآن مجید سے ہم چاہتے ہیں کہ لے کر اپنے دلوں کو روشن و منور کریں، اس میں کسی بھی آیت کو پڑھا جائے، کسی بھی حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھ کر اس کے معنی کو سمجھا جائے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ توفیق دیتے ہیں کہ اس کے انوار سے ہمارے دل منور ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو یہ تلاوت یقیناً ایک تقوی کے راستے پر بیٹھ کر انسان روزے کے ساتھ ہے، یا صبح روزہ رکھنا ہے، رات ہے تو روزہ رکھ کر اور پھر اس کے بعد اگلے دن روزے کی تیاری ہے، اور اس کے اندر درمیان میں یا دن میں کسی وقت تلاوت کر رہا ہے، تو یہ آیات اس کے دل کے اندر
اس کے گوشت اور پوست کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے دل کے اندر وہ جو پیغامات الہیہ ہیں ان کا اثر ہوتا ہے اور ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اور ان آیات کا جو دوسرا فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ بھی اس تک پہنچتا ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں احادیث کے ذریعے سے مختلف موقعوں پر عرض کیا کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، عن ابی الصباح عن ابی جعفر علیہ السلام قال من قرأ حامیم المومن۔ یہ مومن کا نام جو ہے، المومن کا نام امام علیہ السلام نے اس میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور بعض مفسرین جو ہے اس کو المومن بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کو، یہ شیعہ سنی کے درمیان وہ مشترک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی شیعوں کے لیے ہے، مومن سنی احباب نے اور محققین اور مفسرین نے بھی اس کو نام دیا ہے۔ قال من قرأ حامیم المؤمن فی کل لیلۃ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر والزمہ کلمۃ التقوی۔ آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام نے، ابو جعفر نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حامیم المومن، جو بھی حامیم سورہ حامیم المومن کی تلاوت کرے ہر رات میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو بھی اس کے گناہ پہلے گزر چکے ہیں اور جو اس کے بعد بھی آئیں گے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دے گا۔ وَأَلْزِمَهُ کلمۃ التقوی، اور اس کو تقوی کا مصداق کہلائے گا۔ وَجَعَلَ الْآخِرَةَ لَهُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا، اور اس کی آخرت کو دنیا سے بہتر بنا ڈالے گا۔ ایک تو یہ فائدہ کہ قیامت کے دن جو اصل زندگی ہے ہماری، اخروی زندگی ہے، یہ زندگی جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں صرف آخرت کے لیے اور اس آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، یہ زندگی اپنے طور پر کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہے، یہ زندگی صرف آخرت کے لیے ہے، اور اس آخرت کے لیے یہ ساری کوششیں ہیں، ماہ مبارک کی ہوں یا دوسرے اوقات کی ہوں۔ تو اس زندگی کے اندر ہمیں آخرت بنانی ہے، اور اس آخرت کے لیے وہ جو دنیا آ رہی ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو وہ زندگی اس کی بہتر بنا دیں گے۔ دوسرا جو فائدہ اس سورہ کا ہے، نوٹ کر لیجئے، سورہ الغافر یا المومن، سورہ نمبر 40 اور 40۔ شاید آپ کو اس میں کچھ یہ دنیاوی بھی فائدے جو ہوتے ہیں یقیناً آیات کے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، وہ فائدہ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اس سورہ کے فضائل کے ساتھ اور اس کی تلاوت کا اور اس کے آیات کا فائدہ جو ہے وہ ذکر کیا، اور مختلف طریقے سے ذکر کیا۔ اس میں ایک جو سورہ جس کے اندر جو ہے وہ سورہ حامیم ہے، اس کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ جو اس سورہ کے فضائل ہیں ان کے اندر ہی یہ حدیث آتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا من کتبہا وعلقہا فی بستان، جس نے بھی اس سورہ کو لکھا، سورہ الغافر کو، جو المومن کو، جو سورہ نمبر 40 ہے، من کتبہا وعلقہا فی بستان اخضر ونما، جو بھی اپنے باغات کے اندر، جو باغ لگائے ہوئے ہیں انسانوں نے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغ کے اندر جو اس سورہ کو لکھ کر کہیں پر لٹکا دے گا تو پھر وہ باغ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اور اس کے اندر پھل اور فروٹ جو ہیں وہ زیادہ لگیں گے۔ وَإِن تَرَكَهَا فِي دُكَانٍ، اور اگر کسی دکان کے اندر
کسی بزنس کی پلیس کے اندر کہ جہاں پر انسان بزنس کرتا ہے، یا دوسری حدیث میں ہے فی خانات، جو ریسٹورنٹ اور ہوٹل ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ لکھیں گے، رکھیں گے وَإِن تَرَكَهَا، اس میں اگر کسی دکان میں، کسی ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں، کسی اور بزنس کی جگہ میں جہاں پر سے آپ سودا کرتے ہیں بیٹھ کر اور بزنس کرتے ہیں، اگر اس میں لکھ کر اس سورے کو رکھ دیا جائے، یہ اس لکھنا آج کل آسان ہے کہ قرآن مجید سے یہ سورہ نکالیں اور نکال کر اس کو پرنٹ کر لیں تو لکھا ہوا پرنٹڈ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ لکھیں یا دوسرا کوئی آدمی لکھے۔ تو یہ ایک آسانی ہے، اور اس میں شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، نہیں، وہ سورہ ہے، اسے کی وہی آیات ہیں، وہ کاغذ پر اسی طریقے سے پرنٹ ہو کر آئے ہیں، تو ان کی برکت اسی طریقے سے ہے۔ وَإِن تَرَكَهَا فِي دُكَانٍ، اور اس کو اگر کسی دکان میں رکھے، كَثُرَ مَعَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، تو اس سورہ الغافر اور سورہ المومن کے ساتھ جو ہے وہ بیع و شراء، خرید و فروخت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سورہ الغافر کو کسی دکان میں، کسی آفس کے اندر رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کی برکتیں دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً اس کے اندر برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ یہ تو ایک فائدہ ہوا کہ جو عام طور پر آپ اس کی تلاوت کریں گے، تلاوت کا ثواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اس کے لکھے ہوئے اور اس کو لکھ کر جو ہے یا لکھی ہوئی اس سورے کو وہ کسی جگہ پر بزنس کی جگہ میں رکھ کر اس سے برکتیں حاصل کرنے کا بھی ثواب حاصل کر لیا۔ تو اس سورے کے اندر سبحانہ وتعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں اس کی پہلی آیات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب۔ سورے کے اندر بڑا واضح سا اور بہت ہی کلیئر سا میسج ہے، اور سبحانہ وتعالی اپنی کتاب کی ایتھینٹسٹی، اپنی کتاب کی حقانیت اور سچائی کو مشرکین اور کفار اور وہ لوگ کہ جو اس کتاب کی ایتھینٹسٹی کو نہیں مانتے، جو تلاش کرتے ہیں دوسرے راستے، اور صاف ستھری ایک بات قرآن نے کہی ہے، اس صاف ستھری بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے وہ شاید اس کو قبول نہ کرے، اور اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے اندر کچھ تعویلیں اور تعبیرات کرتے ہیں۔ نہیں، یہ صاف ستھری چیز ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کسی کو، اور نہ ہونا چاہیے مومن اور مسلمان کو۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو حمید و مجید بھی کہا ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ ہا جن کے پہلے جن حروف اسماء سبحانہ وتعالیٰ میں ہا جن کے پہلے آتا ہے، ہا سے وہ اسماء مراد ہیں، جیسے حنان ہے، حمید ہے، اور میم سے وہ اسماء کہ جن کے اندر میم پہلے آتا ہے، مجید ہے، معز ہے، تو وہ مراد ہیں۔
بہر طور یہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر کتاب اتاری گئی ان کے درمیان بات ہے، اور جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا ہی ہمیں سوچنا چاہیے، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب تنزیل نازل کرنا مصدر کے اس کے حساب سے آیا ہے، لیکن معنی جو ہے اس کا مفعول کا ہے۔ سب مفسرین متفق ہیں اس کے اوپر کہ مفعول کے معنی میں آیا ہے، اور مصدر ہمیشہ اکثر آتا ہے مفعول کے معنی میں، یعنی منزل، جو اس کا تنزیل کا نزل ینزل، اور تنزیل اور منزل جو ہے وہ اس کا مفعول بنے گا کہ کتاب نازل کی گئی ہے من اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ یاد رکھو، کتاب کے اوپر شک کرنے والوں، کتاب کے اوپر باتیں کرنے والوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، وہ پہلے زمانے کی بات نہیں تھی۔ آج بھی اسی طریقے سے کتاب کے اندر اور کتاب کے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں اعتراضات کیے جا رہے ہیں چاروں طرف سے۔ مسلمانوں کے اندر سے بھی یہ جو ایک وہ لبرلزم اور وہ چیز آتی ہے تو وہ کتاب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، دوسرے لوگ سے مشرکین اور کافرین بھی کتاب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ بھئی کتاب کے اندر مسلمان تو ایکسیپٹ کرتا ہے، مسلمان کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ مسلمان اس کتاب کو مانتا ہے اور یہی سچائی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ کے لیے اس آیت کو اس سورہ الغافر یا المومن کے اندر رکھ کر اعلان کر رہے ہیں کہ یاد رکھو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب نازل کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کون ہے؟ کون اللہ؟ وہ ایسے کوئی معمولی اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ من اللہ العزیز العلیم، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل کی گئی ہے کہ جو عزیز بھی ہیں، غلبے والے، قدرت والے، اور علیم بھی ہیں، علم والے بھی ہیں۔ عزیز کے ساتھ عام طور پر حکیم آتا ہے، لیکن یہاں پر سبحانہ وتعالی نے علیم بتایا ہے کہ وہ ہر شے کو جانتے ہیں۔ یہ کتاب کے اندر جو لکھا ہے، تمہاری زبانوں کے اندر جو اعتراض آتے ہیں، یاد رکھو وہ خود جانتا ہے بہتر، اس کے پاس علم ہے اس بات کا کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ بتانی ہے تمہیں، کون سی چیزیں تمہارے اوپر نازل کرنی ہے کتاب کی شکل میں، اور کتاب کون سی جو ہے وہ کس طریقے سے آیات جو ہے وہ تمہارے پاس بھیجنی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو تم سوچو گے، جو کل کے مشرک اور کافر سوچ رہے تھے، جو کل کے قرآن کو نہ ماننے والے لوگ سوچ رہے تھے، جو کل کے جو ہے وہ قرآن کے خلاف اٹھنے والی آوازیں تھیں، وہی آوازیں آج بھی ہیں، وہی چیزیں آج بھی مشرکین اور کفار کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ اللہ کہ جو غلبے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، کیونکہ علم اس کا محیط ہے ہر شے پہ اوپر۔ اس لیے یاد رکھو اس کتاب میں قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم بھی ہے۔ وہ علم جتنا جو لے سکتا ہے اس سے لے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر میں اگلی آیات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔